نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 280 پر 2 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ محترم بھائیو، یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی آیتیں اللہ نے نازل کیا ہے، ان تمام آیتوں میں سب سے لمبی آیت یہی سورہ بقرہ کی 280 پر 2ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر، اس لمبی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ قرض کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں۔ انسان کے زندگی میں جو چیزیں عام رہتی ہیں، انسان کے زندگی کے اندر پائی جانے والے معاملات میں سے ایک اہم معاملہ قرض کا بھی ہے۔ قرض کا لین دین، قرض کا تبادلہ ہوتے رہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ قرض کا معاملہ تو کرتے ہیں، شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ مسلمان بھائی، کتنے مسلمان بھائیوں کو قرض کا لین دین، قرض کا تبادلہ، قرض کا معاملہ کیسے کرنا ہے، قرض ہم کسی کو دیتے ہیں تو کیا کرنا ہے، قرض جب کسی کے پاس سے لیتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، یہ سب باتیں معلوم نہیں ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ دنوں تک یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ ادھار مطلب قرض، قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب قرض کا معاملہ ہو تو آپس میں اس کو لکھ لینا چاہیے، لکھ لو۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام قرض کا معاملہ جب ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ لکھوا لینا ہے۔ اور کیسے آدمی کے ذریعے سے لکھوانا؟ جو انصاف کرنے والا ہو۔ قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں بھی آپس میں مل کر ایک آدمی کو مقرر کرے، جو اچھا آدمی، نیک آدمی، انصاف والا آدمی ہے، ایسے آدمی کے ذریعے سے پہلے کیا کرنا؟ لکھوا لینا ہے۔ اچھا، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ دیکھو، یہ بات بھی اللہ فرما دیے، لکھنا آتا ہے ایک آدمی کو، دونوں بولے، قرض دینے والا، قرض لینے والا، بھائی ذرا ہما کو لکھ کو دے ڈال قرض کے معاملے کو۔ اب لکھنے والا، اسے لکھنا آتا بول کر بولے یہ لوگ، لکھنے والا بڑپن جتاتا ہے، میں لکھتا نہیں، میں پورے کام نہیں کرتا، ایسا نہ بولے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو، یا جو کام کرنا نہیں جانتا اسے کام کر دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لکھنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، صدقے کا کام ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ دی، فرمایا، من کتم علما یعلمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، فرمایا جو شخص کسی ایسے علم کو چھپائے جسے وہ جانتا ہو، اسے قیامت کے دن آگ کے لگام پہنائی جائے گی۔ دیکھو، اس کے پاس علم ہے لیکن وہ علم کو جاننے کے باوجود بھی چھپاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کل قیامت کے دن آگ کے لگام پہنائے گا۔ تو لہٰذا جو لکھنا جانتا ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں بھائی ذرا لکھ کر دے دے، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کما علمہ فلیکتب، اللہ نے جیسے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا؟
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، اب قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کے بیچ میں معاملہ ہوتا ہے، تو جو قرض لینے والا ہے، جو مقروض ہے، وہ لکھائے کتنا لیا ہے، کون سے ڈیٹ کو لیا ہے، کون سے وقت میں لیا ہے۔ قرض لینے والا وہ لکھائے اور وہ لکھاتے وقت اپنے رب سے ڈرے، ذرا بھی کمی بیشی نہ کرے، جتنا لیا ہے برابر اس میں وہ لکھائے، کون سے وقت میں لیا ہے، کون سے ٹائم پہ لیا ہے، برابر وہ لکھائے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، کوئی چیز کم نہ کرے۔ دیکھو اللہ کیسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی ذکر کیا ہے اس میں، اس لیے کہ قرض کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ قرض تو دے دیتے ہیں، قرض تو لے لیتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اماؤنٹ میرا اس پہ بھروسہ ہے، کیسا بھی دے ڈالتا ہے۔ وہ قصہ بعد میں، اللہ بولے سو کام کرو، لکھوا لینا چاہیے۔ لکھا لیں گے تو کیا ہوگا، لکھوا لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو بات یاد بھی رہ جائے گی، اور گواہی دینے والا بھی آسانی سے گواہی دے سکے گا، ہاں وہ ٹائم پہ برابر لکھا پڑھائی ہوئی تھی بول کر۔ سامنے والے کو دھوکہ دینے کا خیال بھی نہیں آتا، اس لیے کہ لکھا پڑھائی ہو گئی نا، کہاں سے دھوکہ دے سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب احکام قرض کے تعلق سے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ جو مقروض ہے، وہ مقروض کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، یعنی قرض لینے والا، مقروض بولے تو قرض لینے والا، قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور جتنا لیا ہے اس میں ذرا بھی کم نہ کرے، برابر لکھائے۔ لیکن یہ بات بھی سن لے، لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ دیکھو اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ قرض لینے والا بیچارہ کمزور ہے، نادان ہے، وہ لکھوا نہیں سکتا، ایسے ٹائم پہ قرض لینے والے کے طرف سے ایک آدمی، اس کا بڑا آدمی، ایک ذمہ دار اس کا ذمے کو اٹھا لے۔ ایک آدمی کو تمہیں قرض دیتے ہیں، قرض لینے والا یہ سب کام کرنا، لکھا پڑھائی کا کام کرنا، لیکن قرض لینے والا بیچارہ کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ سب یہ کام نہیں کر سکتا، لکھوا نہیں سکتا، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن اس کے طرف سے جو ذمہ دار آتا نا، وہ ذمہ دار کیا کرے گا، وہ لکھا پڑھائی کرے گا۔ اللہ نے یہ باتیں بیان کیا ہے قرض کے تعلق سے۔ تو محترم بھائیوں، اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جب ہم کسی سے قرض کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا کیا کرنا ہے ہم کو، اللہ کے کیا کیا احکام ہیں، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آگے بھی آتے رہیں گی۔ اب یہاں تک ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔